السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شائستہ سلطانہ حج تمتع کا طریقہ بیان کرنے کے لیے دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز بہنوں، یوں تو حج کے تعلق سے کافی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ میں حج کے ارکان اور حج کے ان 5 دنوں کو سن 2022 کے اپنے تجربات کی روشنی میں بیان کر پاؤں۔ حج سے 4-5 روز پہلے عزیزیہ اور حرم شریف کے درمیان جو فری بس سروس ہوتی ہے وہ روک دی جاتی ہے۔ لوگ پرائیویٹ کار سے بھی حرم شریف جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ان 3-4 دنوں میں ہمیں ریسٹ کرنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد حج کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں۔ مینا میں جانے کے لیے اپنے سیک بیگس تیار کر لیں۔ عید میں پہننے والا لباس، مرد حضرات ایک مزید احرام، ٹاویل، چٹائی، ایک چادر، عورتیں نماز کے 2 مکھنے، نوز پیسز، لیکوڈ سوپ، چھتری، بخار اور طاقت کی میڈیسنز، کھانے کے لیے بسکٹ، فرسان اور ڈرائی فروٹس کے پیکٹس، چارجر، پاور بینک، پانی کی چھوٹی بوتل، کنکر کی تھیلی اگر ہو تو۔ عورتیں اگر شوز پہنتی ہیں تو واش روم کے لیے ایک جوڑی چپل، حرم شریف کے لیے کپڑے کا شوز، ایک بڑی پلاسٹک کی بیگ لے تاکہ عرفات روانہ ہوتے ہوئے بقیہ سامان مینا میں رکھ کر جا سکے۔ چٹنیاں، اچار اگر ساتھ ہو تو بہتر۔ ہر شخص کی اپنی الگ الگ بیگ ہونی چاہیے۔ حج کے 3 فرائض ہیں، کسی ایک کے چھوٹ جانے پر حج نہیں ہوگا۔ نمبر 1، حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا۔ نمبر 2، وقوف عرفہ۔ نمبر 3، طواف زیارہ یا طواف افاضہ۔ اسی کے ساتھ 6 واجبات ہیں: وقوف مزدلفہ، نمبر 2 رمی، نمبر 3 قربانی، نمبر 4 حلق یا قصر، نمبر 5 صفا مروہ کی سعی اور نمبر 6 طواف وداع۔ کسی واجب کے رہ جانے پر دم دینے سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ احرام باندھنے سے پہلے ناخن تراش لے، غیر ضروری بال صاف کر لے اور جس طرح ہم نے عمرہ کے لیے غسل کر کے احرام باندھا تھا بالکل اسی طرح ہمیں احرام باندھنا ہے۔ مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، خواتین بالوں میں تیل لگا کر اچھے سے ایک ٹائٹ چوٹی بنا لے تاکہ بال باہر نہ نکلے اور 2 دن بال بنانے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ احرام کی حالت میں بال ٹوٹ نہ پائے اس کا بہت خیال رکھیں۔ نماز کا مکنا ایسا ہو کہ کہیں سے بھی بال نظر نہ آئے، ورنہ پہلے کیپ پہن لیں اور اس کے بعد اس پر مکنا پہن لیں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، حج کی نیت کر لیں۔ نیت اردو میں بھی کی جا سکتی ہے اور عربی میں بھی۔ مرد حضرات اونچی آواز میں اور خواتین دھیمی آواز میں 3 بار تلبیہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد معلم کی فراہم کردہ خیمہ کارڈز، جس میں خیمہ نمبر ہوتا ہے، مکتب اور دوسری ضروری معلومات درج ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہاتھوں میں ایک شناختی کڑا ہمیں پہننا ہے۔ میٹرو کا ٹکٹ بھی ہاتھ میں پہننا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہے۔ ہمیں حج کے بعد عزیزیہ میں لوٹنے تک انہیں سنبھالنی ہوگی۔ حج 5 دنوں کا ہوتا ہے جو 8 ذی الحج سے شروع ہو کر 12 ذی الحج پر ختم ہو جاتا ہے۔ 8 ذی الحج کی رات کو یا الف صبح نیت کر لینے کے بعد ہمیں بسوں کے ذریعے مینا میں اپنے خیموں تک پہنچایا جاتا ہے۔ عزیزیہ کی رہائش سے مینا کا فاصلہ 3 سے 4 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ معلم جس خیمے میں کہے اسی خیمے میں رہنا ہے، کیونکہ ہر خیمے کی سروس، انتظامیہ سروس جو مختلف ہوتی ہے۔ 2022 کے حج میں حج کمیٹی والوں کو مینا میں ایئر کنڈیشن خیمے دیے گئے تھے، نیچے غالیچے بچھے تھے، ہر شخص کو 1.5 سے 2 فٹ چوڑی میٹرس دی گئی تھی۔ گورنمنٹ کی طرف سے کھانے پینے کا بہترین انتظام تھا، طرح طرح کے کھانے، پلاؤ، بریانی، قورمہ روٹی، پاؤ بھاجی، شیرخورمہ، چائے، کافی، بسکٹ، ٹوسٹ، مشروبات، کولڈ ڈرنکس، پھل۔ غرض کہ اس سال سعودی حکومت کی طرف سے عازمین حج کے لیے عمدہ میزبانی ہوئی
الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں ہر سال حکومت کی طرف سے ایسا ہی انتظام ہو۔ 8 ذی الحج کو مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں ہمیں اپنے وقت پر قصر ادا کرنی ہے۔ مینا میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، ہم نفلیں ادا کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت، اس ذکر الہی کریں اور اسی کے ساتھ آپس میں تعلیم کا کام کریں، قرآن شریف کی آیتوں کی تفسیر کریں، حدیثوں کا بیان، وضو اور نماز کا صحیح طریقہ ایک دوسرے کو سکھائیں، قرآنی دعائیں یاد کریں، عرفات اور مزدلفہ میں کیے جانے والے اعمال سمجھیں، غرض کے دینی معلومات ایک دوسرے سے شیئر کریں اور خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، آرام بھی کریں کیونکہ اگلے 2 دن بہت مشقت کے ہوں گے۔ مینا میں کچھ دوری پر اجتماعی واش روم ہوتے ہیں، انگلش اور انڈین ٹوائلٹس ہوتے ہیں، کوئی مخصوص انگلش ٹوائلٹس کو غسل خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، باہر کی طرف وضو کے لیے نل ہوتے ہیں، پانی کی فراوانی ہوتی ہے، اکثر نلوں پر بہت بھیڑ ہوتی ہے، صفائی اور پاکیزگی کا بہت خیال رکھیں۔ یہاں ایک بات ضرور کہوں گی کہ بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ رہیں، بہت زیادہ ہجوم کی وجہ سے مینا میں رہنے، سونے، کھانے پینے اور ٹوائلٹس میں رش کی وجہ سے جھگڑا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اسی لیے اپنے جذبات پر قابو رکھیں، خیال رہے کہ اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ایک دوسرے کو صبر اور نیکی کی تلقین کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی رہنمائی کریں۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا ہر ایکشن، ہر عمل اللہ پاک کی نظر میں ہے اور حج کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے یہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ سفر عرفات کے لیے بیگ تیار کریں، ساتھ میں زائد لائے ہوئے کپڑے اور کھانے کی چیزیں مینا میں ہی رکھیں۔ مرد حضرات احرام بدل لیں، عورتیں بھی دوسرا لباس چینج کر سکتی ہیں۔ ابھی سیک بیگ میں کیا ہونا چاہیے؟ تو سیک بیگ میں چٹائی ہو، چادر، پانی کی بوتل، کنکر کی تھیلی، چھتری، کھانے کی چیزیں، ہینڈ واش اور اگر حاصل ہو جائے آپ کو تو دودھ کا پیکٹ ضرور ساتھ لیں۔ رات مینا میں ہی قیام ہوگا۔ 9 ذی الحج کی فجر میں مینا میں ادا کر کے طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف روانگی ہوگی۔ اپنے معلم کے ہی ساتھ روانہ ہو تاکہ آپ اپنے صحیح خیمے تک پہنچ پائیں۔ ٹرین کا سفر یوں تو 10 سے 15 منٹ کا ہی ہوتا ہے، لیکن ریلوے اسٹیشن پر آدھے سے 1 گھنٹہ قطار میں کھڑا رہنا ہوتا ہے۔ عورتوں اور ضعیفوں کا خاص خیال رکھیں، ٹرین میں سوار ہوتے وقت انہیں ترجیح دیں، اپنے گروپ کے ساتھ رہیں اور ایک اہم بات یہ کہ عرفات سے روانہ ہونے سے پہلے ہر ایک کے پاس اپنے خیمے کے گیٹ کے اور خیمے کے فوٹو سیو ہونے چاہیے، تاکہ ہوتا یوں ہے کہ آپ معلم کے ساتھ بہت ہی آسان راستے سے اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں، لیکن لوٹتے وقت راستے بدل جاتے ہیں۔ انتظامیہ کی سہولت کے مطابق راستوں پر بریگیڈز لگائی کر رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ یہاں لوگ اپنے خیمے تک پہنچنے کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں بالکل، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ راستوں پر بہت خدمت گزار اور مددگار کھڑے رہتے ہیں، انہیں اپنے خیمے کی فوٹو بتائیں تو وہ آپ کو رہنمائی کرتے ہیں اور راستہ بتاتے ہیں۔ 9 ذی الحج کا وقوف عرفہ 9 ذی الحج کا وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ الحج عرفہ، یعنی حج عرفہ ہی کا نام ہے، اگر یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ تاہم غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات پہنچنے والوں کا وقوف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہاسپٹلائز پیشنٹس کو بھی ایمبولنس میں ڈاکٹر کی ٹیم کے ساتھ میدان عرفات میں لایا جاتا ہے تاکہ ان کا یہ فرض ادا ہو جائے اور ان کا حج ہو جائے۔ وقوف عرفات میں مسجد نمرہ میں حجاج خطبہ حج سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ایک اقامت کے ساتھ امام کے پیچھے اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ ہجوم کے باعث حجاج کرام مسجد نمرہ نہ پہنچ پائے، خطبہ نہ سن پائے، جبل رحمت نہ پہنچ پائے
تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے اپنے خیموں میں باجماعت نماز ادا کر لیں اور فراغات کے بعد غروب آفتاب تک اپنے رب کے حضور مناجات کرتے رہیں۔ یہ دن خطاؤں اور گناہوں کی معافی کا دن ہے، میدان حشر میں اللہ کے سامنے حاضری کی یاد دلانے کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے اس میدان میں ایک ہی حالت میں مجھ سے توقع لگائے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اپنے تمام بندوں کی مغفرت کر لی، الحمدللہ۔ ظہر کے بعد آپ 100 بار چوتھا کلمہ، سورہ اخلاص، درود ابراہیم آخر میں وعلینا معہوم کے اضافے کے ساتھ اور استغفار پڑھ لیں۔ قرآن شریف، حزب العظم، مناجات المقبول پڑھ لیں تو بہتر۔ عرفات میں آپ جہاں بھی ہوں وہیں کھڑے رہ کر قبلہ رخ کرے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، تکبیر و تحلیل کرے، اللہ پاک کی بڑائی بیان کرے، توبہ کرے، کثرت سے استغفار کرے، دعائیں کرے، اپنی زبان میں کرے، عربی میں کرے، قرآنی دعائیں کرے، سنت سے ثابت دعائیں کرے، چہارم کلمہ کثرت سے پڑھے۔ یہ عرفات کی دعا ہے، اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مریضوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، محسنین کے لیے، تمام حاجیوں کے حج کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے لیے، غرض کہ تمام امت مسلمہ کی دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کے لیے دعائیں کریں۔ دعاؤں کا یہ سلسلہ ظہر اور عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک مسلسل چلتا رہے گا۔ کھڑے رہ کر، بیٹھ کر، عاجزی و انکساری سے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، بکثرت اجتماعی و انفرادی دعائیں کریں۔ یاد رکھیے کہ عرفائی حج ہے۔ حاجیوں کے لیے عرفے کا روزہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ عرفات میں ناشتہ اور کھانے کا معقول انتظام ہوتا ہے۔ ہمیں چائے، بسکٹ، ناشتہ، کھانا، حتیٰ کہ کھانے کے بعد آئس کریم بھی دی گئی۔ ساتھ میں دودھ لائے ہو یا کہیں سے دودھ نصیب ہو تو ضرور پی لیں کہ یہ سنت رسول ادا ہو جائے۔ عرفات کے دن فضولیات سے بچیں۔ کچھ لوگ وہاں نہاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ پلیز ان مبارک گھڑیوں کو یوں برباد نہ کریں، گزری ہوئی مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تمام حاجی امت مسلمہ کے وفد کے طور پر وہاں پہنچتے ہیں، اس لیے امت مسلمہ کے لیے خاص الخاص دعائیں کریں، ان کی ہدایت کے لیے، نافع علم کے لیے، مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے اس سال حج نصیب فرمایا۔ عرفہ کے دن ماحول بہت خوشگوار ہوتا ہے، آسمان بہت خوبصورت لگتا ہے، سورج کی روشنی میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، اکثر اوقات تو موسلادھار بارش بھی ہوتی ہے۔ 2022 کے حج میں عرفات میں بارش نہیں ہوئی، لیکن آسمان بہت دلکش تھا، شفق کی لالی چھائی ہوئی تھی۔ اپنے خیمے کے باہر ایک پہاڑی پر چڑھ کر ہم سب نے دعائیں کی۔ وہاں سے جبل رحمت، مسجد نمرہ، حرم شریف کا جو کلاک ٹاور ہے وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ٹورسٹ پلیس پر آئے ہوں۔ وہاں سے نکلنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آگے کی منزل پکار رہی تھی، سو اپنا سامان لے کر رفع حاجت سے فارغ ہو کر باوضو ہو کر تلبیہ پکارتے ہوئے ٹرین کی قطار میں جا کھڑے ہوئے۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر تلبیہ پڑھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ مزدلفہ روانہ ہو جائے۔ ہمیں عرفات سے نکلتے ہوئے کھانے کا ایک باکس دیا گیا تھا۔ عرفات اور مزدلفہ میں کم کھانے ہی میں عافیت ہے، کیونکہ مزدلفہ میں واش روم کا انتظام کچھ خاص نہیں ہے۔ واش روم بہت دوری پر ہے، کم ہونے کی وجہ سے بہت رش ہوتا ہے۔ کوشش کرے واش روم کے قریبی جگہ مل جائے، کیونکہ ایک دفعہ تو حاجت ضرور ہوگی۔ عرفات سے مزدلفہ پیدل جانے والوں کا بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے۔ پیدل جانے والے عرفات اور مزدلفہ کے حدود کا خاص خیال رکھیں۔ حدود میں داخل ہونا اشد ضروری ہے۔
حدود کے شروعات میں بڑے بڑے بینرز انڈیکیٹرز لگے رہتے ہیں۔ ہمارے معلم نے ہمیں ٹرین سے لے جانا بہتر سمجھا۔ ٹرین کا سفر یوں تو 10 سے 15 منٹ کا ہی تھا، لیکن قطار میں انتظار کرتے ہوئے 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال صبر کا دامن تھامے رہے، تلبیہ پڑھتے رہے، حتی الامکان گروپ کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ یہاں بچھڑنے کا بہت ڈر رہتا ہے۔ کم از کم میاں بیوی یا فیملی کسی بھی صورت میں ساتھ رہے۔ اس کے لیے مخصوص رنگ کے مکھنے خواتین پہن سکتی ہے۔ مرد حضرات مخصوص رومال ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں جسے اوپر اٹھا کر لہرائے کہ ایک دوسرے کی شناخت ہو جائے۔ مزدلفہ کی رات 9ویں 10ویں کی درمیانہ رات ہے۔ مزدلفہ ایک بڑا سا میدان ہے جس میں کوئی خیمہ نہیں ہے۔ اس دفعہ پورے میدان میں لال رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ مزدلفہ میں جب بھی پہنچے، رات دیر ہو جائے یا آدھی رات ہو جائے، جاتے ہی آپ کو جگہ ڈھونڈنی ہے، اپنی چٹائی چادر بچھائیں۔ آپ کو سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی قصر نمازیں ساتھ میں ادا کرنی ہے۔ عرفات میں جس طرح ظہر اور عصر جمع کر کے ادا کی تھی، اسی طرح مغرب کی 3 رکعت فرض، اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت فرض، پھر مغرب کی سنت نفل، پھر عشاء کی سنت نفل اور وتر پڑھیں۔ اگر آپ عشاء کے وقت سے پہلے پہنچ جائیں تو وقت عشاء کا انتظار کریں۔ مرد حضرات باجماعت نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد 70 سے 80 کے قریب چنے کے دانوں جیسی چھوٹی کنکریاں جمع کرنی ہے جو بآسانی پھینکی جا سکیں۔ کنکریوں کے لیے پریشان نہ ہو، وہیں آزو بازو میں کارپیٹ کے نیچے یا راستے کے آس پاس ڈھونڈ لیں۔ اگر تھیلی نہ ہو تو چھوٹی پانی کی بوتل یا بیگ کے پاکٹس میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ مزدلفہ میں جمع نہ کر پائے تو مینا میں بھی جمع کر سکتے ہیں، لیکن جہاں کا کام وہی ہو جائے بہتر ہے۔ فارغ ہوتے ہی فوراً سو جائے۔ سو جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آرام بہت ضروری ہے۔ ایک تو تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور اگلے دن کی مشقت کے لیے تیار ہو سکیں گے، اور کھلے آسمان کے نیچے نیند بھی بہت اچھی آتی ہے۔ مزدلفہ کی رات بہت قیمتی رات ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اگر کوئی بیمار یا ضعیف ہے تو فجر سے پہلے بھی یہاں سے مینا روانہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آخری شب میں بیدار ہو کر عبادت کا سلسلہ جاری رکھیں، تہجد پڑھ لیں، فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، نماز کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو جائے، ہاتھوں کو بلند کریں اور بکثرت دعائیں کریں، تسبیح کریں، استغفار کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں، خوب رو رو کر دل لگا کر دعائیں مانگیں۔ وقوف مزدلفہ فجر کے بعد سے شروع ہو کر سورج نکلنے سے پہلے روشنی کے زیادہ ہونے تک ہو جائے گا۔ اکثر لوگ فجر پڑھ کر فوراً مینا کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ پلیز ایسا مت کریے۔ مزدلفہ کا وقوف حج کا واجب رکن ہے اور ہر رکن کو اطمینان اور سکون سے ادا کریں۔ سورج نکلنے کا وقت قریب آئے تو مزدلفہ سے نکل کر مینا کے لیے روانہ ہو جائیے۔ مزدلفہ سے مینا کے راستے میں وادی محصر ہے جہاں ابرہہ کا لشکر ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیز چلے تھے۔ اگر آپ بھی وہاں سے پیدل جا رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں۔ آج 10ویں ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے اور اس دن ہمیں 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ہے کنکری مارنا، پھر قربانی کرنا، اس کے بعد حلق یا قصر، اور چوتھا کام طواف زیارہ۔ 4 کاموں میں سے کوئی 2 کام کر دینے پر آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں، جسے تحلل اول کہتے ہیں۔ آج حاجی عید کی نماز نہیں پڑھے گا۔ ہم لوگ جب اسٹیشن پہنچے تو انتظامی عملہ ہمیں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دے رہا تھا۔ ہم حج کے ارکان کی ادائیگی میں اس طرح مہو تھے کہ عید کا خیال ہی نہیں رہا۔ زندگی میں پہلی ایسی عید جو میدان حشر کی یاد دلا دے۔ کچھ حاجی مزدلفہ سے سیدھے جمرات چلے گئے، لیکن اس میں زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اتنا سارا سامان لاد کر بھٹکنا پڑتا ہے۔ 2 دن سے کھانا بھی کم کھائے ہیں،
محنت بھی زیادہ کیے جا رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ پہلے مینا میں اپنے خیمے میں چلے جائیں۔ خیمے میں ناشتہ تیار ہے، عید کا دن ہے، کچھ اچھا ہی بنا ہے، شیر خورما بھی ہے، پیٹ بھر کر ناشتہ کر لیں۔ اسٹیشن سے خیمے تک پہنچنے میں راستہ بدل جاتا ہے اور دشواری ہوتی ہے، لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں اپنے خیمے کے گیٹ کی جو آپ نے فوٹو سیو کی ہے وہ بہت کام آئے گی۔ انتظامیہ عملہ جو راستوں پر کھڑے ہیں انہیں فوٹو بتائیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کو اپنے خیمے کا راستہ بتائیں گے۔ خیمے میں پہنچ کر جلدی ناشتے سے فارغ ہو جائے۔ رمی کے لیے ساتھ میں چھتری، پانی کی بوتل، کھانے کے لیے پھل وغیرہ اور کنکر کی تھیلی یاد سے لیں اور فوراً رمی کے لیے نکلیں، کیونکہ آج رمی کا افضل وقت زوال سے پہلے کا ہے، یعنی 12 بجے سے پہلے آپ کی رمی ہو جانی چاہیے۔ جمرات تک پہنچنے کا راستہ آسان ہے۔ اس دن صرف جمر عقبہ کو ہی کنکری مارنی ہے۔ تلبیہ پکارنا جو ہم نے 8 تاریخ کو احرام باندھنے کے بعد شروع کیا تھا، وہ 10ویں تاریخ کو کنکری مارنے سے پہلے پہلے بند ہو جائے گا۔ جمرات بہت بڑا ایئر کنڈیشن ہال ہے۔ سب سے پہلے جمر اولا، کچھ فاصلے سے جمر وسطیٰ اور آخر میں جمر عقبہ ہے۔ عام زبان میں اسے چھوٹا شیطان، بڑا شیطان کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے۔ ہجوم کے سبب اوپر 4 منزلہ تک کنکری مارنے کا انتظام ہے۔ رش کم ہونے کی وجہ سے ہم نیچے ہی بآسانی بہت قریب سے کنکری مار پائے۔ جمر عقبہ کو 7 کنکری ایک کے بعد ایک مارنی ہے۔ کنکری کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھی کے بیچ پکڑ کر ہاتھ کو سر کے برابر اٹھائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جمر عقبہ کی جانب پھینکے۔ کنکری گڑھے میں گر جائے کافی ہے، لیکن گڑھے سے باہر نہ گرے، ورنہ وہ ضائع ہو جائے گی اور اس کی جگہ آپ کو دوسری کنکری مارنی ہوگی۔ کنکری مارنے سے پہلے آپ اپنے آپ میں جھانکیں، خود کے اندر موجود برائیوں کو ڈھونڈیں اور ہر کنکری مارنے پر ایک برائی چھوڑنے کا ارادہ کریں۔ جب حاجی اپنے اندر کی برائی کو ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، تو شیطان بہت ذلیل ہوتا ہے، اور کنکری مارنے کا اصل مقصد شیطان کو ذلیل کرنا ہی ہے۔ کنکری مار کر کوئی دعا کیے بغیر فوراً باہر نکل جائے۔ اب آپ کو اپنے خیمے سے دوسرے راستے سے لوٹنا ہوگا جو کافی طویل ہے۔ یہاں آپ کو اپنے خیمے کی تصویر بہت کام آئے گی۔ سب سے زیادہ محنت رمی میں ہی ہوتی ہے، دھوپ میں زیادہ چلنا ہوتا ہے۔ راستے میں لوگ ٹھنڈا پانی، چھاچھ، انرجی ڈرنکس بانٹتے رہتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ لوٹتے ہوئے راستے میں خوبصورت مسجد خیف ہے۔ حدیث شریف ہے 70 انبیاء علیہ السلام نے مسجد خیف میں نماز ادا کی ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی نماز ادا کی ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں نماز ادا کی تھی۔ سبحان اللہ، بہت مبارک جگہ پر ہمیں یہ موقع نصیب ہو رہا ہے۔ آج ہم بہت تھکے ہیں۔ آگے کے 2 دنوں میں مسجد خیف میں جا کر باجماعت نماز ضرور ادا کریں۔ چونکہ ہم نے حج کمیٹی میں سفر حج کو روانہ ہونے سے پہلے ہی قربانی کی رقم ادا کی تھی، اس لیے صبح ہی سے قربانی ہو گئی کہ میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حج تمتع میں قربانی کرنا لازم ہے۔ حاجی اپنا جانور خود بھی خرید کر قربان کر سکتے ہیں، لیکن تھکاوٹ کے باعث قربانی کا میسیج بہت راحت بخشتا ہے۔ قربانی کے بعد مرد حضرات حلق قصر کریں اور عورتیں قصر کریں گی۔ حلق اور قصر کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہوگی۔ احرام اتار کر عام لباس پہن لے۔ ہم نے چونکہ نیا لباس لے گئے تھے عید کے موقع پر پہننے کے لیے، آسانی مہیا ہو تو غسل کر کے کپڑے پہنے۔ کئی حاجی عزیزیہ میں اپنی رہائش پر جا کر غسل کر کے ڈائریکٹ حرم شریف جا کر طواف زیارہ یا افاضہ ادا کرتے ہیں۔
طواف زیارہ کا افضل وقت 10ویں ذی الحجہ ہے، لیکن یہ 11 یا 12 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں۔ اتنی زیادہ تھکن اور محنت کی وجہ سے 10 کو ہی طواف افاضہ کرنا ضروری نہیں۔ ویسے ہمارے خیمے میں کچھ جوشیلے نوجوان خواتین تھیں جنہوں نے اپنے محرم کے ساتھ پیدل جا کر 10 تاریخ کو ہی طواف زیارہ ادا کر کے وہ رات تک پہنچ گئی تھی خیمے میں، کیونکہ رات تو خیمے میں گزارنی ہے، مینا میں ہی گزارنی ہے۔ لیکن ہم نے 11 تاریخ کو طواف افاضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ آج کے دن کے 3 کام مکمل ہو گئے، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، سوا ایک کے، اور وہ ہے میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات۔ طواف زیارہ کے بعد ہی شوہر بیوی آپس میں مل سکتے ہیں۔ طواف افاضہ میں وہ خواتین جن کے ساتھ مسئلہ ہے وہ ایسے وقت میں غسل کر لے اور اچھی طرح سے صاف کپڑا لے اور اسی حالت میں طواف کرے، کیونکہ ان کے لیے مجبوری ہے۔ وہ عرب میں رہنے والی ہوتی تو بعد میں حیض سے فارغ ہو کر بھی کر سکتی تھی۔ ان دنوں کی رمی کا وقت ایام تشریق یعنی 11، 12 اور اگر ہوا تو 13 ذی الحجہ کی یہ راتیں مینا میں گزارنی ہے۔ اور ان دنوں کی جو رمی کا وقت ہے وہ زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے۔ روزانہ زوال کے بعد جمرات جا کر بالترتیب جمر اولا یعنی چھوٹا شیطان، پھر جمر وسطیٰ، پھر اس کے بعد جمر عقبہ بڑا شیطان رمی کریں گے۔ رمی کے وقت اولا اور وسطیٰ کو مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعائیں کریں گے، لیکن عقبہ کو ماریں گے تو دعائیں نہیں کرنی ہیں۔ جمرات سے میٹرو کے ذریعے بھی مینا آیا جا سکتا ہے، لیکن جمرات سے ریلوے اسٹیشن کا فاصلہ بہت لمبا اور اونچا ہے۔ ہمیں پیدل آنے میں ہی خیر محسوس ہوئی۔ راستے میں مسجد خیف میں باجماعت نماز ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ 11 اور 12 اور 13 میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ 12 ذی الحجہ کی مغرب اگر مینا میں ہو گئی تو 13 ذی الحجہ کی بھی رمی آپ کو کرنی ہوگی۔ 13 ذی الحجہ کی رمی اختیاری ہے، اگر کر لے تو بہت ثواب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 ذی الحجہ کی رمی کی تھی۔ 12 ذی الحجہ کو ہی حکومت کی طرف سے خیمے خالی کرنے کا حکم آ جاتا ہے، بسیں لینے آ جاتی ہے، لیکن ہم 13 ذی الحجہ کی رمی کر کے ہی نکلے۔ 13 کو بھی پورا انتظام حکومت کی طرف سے رہا، بسیں بھی لینے آئی تھی۔ قیام مینا کے دوران تمام نمازیں اپنے وقت پر باجماعت ادا کرے۔ روزانہ طواف کے لیے مکہ شریف بھی جا سکتے ہیں، پر ضروری نہیں۔ ممکن ہو تو مسجد خیف میں جا کر نمازیں پڑھ لیں۔ 12 ذی الحجہ تک طواف زیارہ یعنی حج کا آخری فرض ادا کر لینا ہے۔ مینا سے حرم شریف 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پیدل جائے تو 1.5 گھنٹے میں یہ فاصلہ طے ہوگا۔ راستے میں سایہ ہے، ٹھنڈے پانی اور آرام کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ سعودی حضرات ذاتی گاڑیوں کو ویگن کی طرح چلاتے ہیں، جس میں فی فرد کو 50 تا 100 ریال کا خرچ آتا ہے۔ ٹیکسی کا بہت ہی مہنگا کرایہ ہوتا ہے، تقریباً 200 تا 800 ہوتا ہے، شیئرنگ کر کے جایا جا سکتا ہے۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع آفتاب سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ طواف زیارت کے بعد ازدواجی تعلقات حلال ہو جائیں گے۔ طواف زیارت کا طریقہ بالکل عمرہ کی طرح ہے۔ اس میں فرق اتنا ہے کہ ہم یہاں پر طواف زیارت کی نیت کریں گے، احرام اتار کے ہم یہ کریں گے۔ مرد حضرات جو ہے تو عام لباس میں طواف زیارت کریں گے اور بنا احرام کے کعبہ شریف کے پاس سے طواف کر سکتے ہیں۔ اس وقت کوئی بندش نہیں ہوتی ہے اور اس میں حلق یا قصر بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن صحیح ضرور ہوتی ہے۔ اور طواف زیارہ جو ہے یہ معاف نہیں ہے، عورتوں کو، مردوں کو، سبھی کو یہ کرنا ہے، کیونکہ یہ حج کا فرض ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں آخری جو واجب رہ گیا ہے طواف وداع، یہ حج کا واجب رکن ہے۔
جس کی ادائیگی نہ کیے جانے پر آپ کو دم لاحق ہوگا، ہے نا۔ اور خواتین کو مخصوص ایام میں یہ طواف وداع جو ہے یہ معاف ہے، لیکن طواف زیارت معاف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ طواف وداع کے بعد صحیح نہیں ہوتی، طواف وداع کے بعد 2 رکعت نفل ضرور ادا کریں۔ مسجد حرام سے رخصت ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس حاضری کو آخری حاضری نہیں بنائے اور ہر سال حاضری کا موقع عطا کرے اور حج کو قبولیت کا درجہ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ تمام لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہو اور اپنے حج کے تمام ارکان کو آسانی سے ادا کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔